صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بيد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم شب 27 رجب ہے شب بعثت پیغمبر شب معراج بہرحال ہمارے یہاں تاریخیں اتنی زیادہ ہیں کیلنڈر اتنے زیادہ ہیں کہ ہر جگہ کوئی الگ الگ ہی چیزیں ہوتی ہیں بہرحال سب منانی بھی پڑتی ہیں عموماً 27 رجب شب بعثت ہے یعنی رسول خدا کا مبعوث ہونا لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں رائج کیونکہ شب معراج کی تاریخیں مختلف ہیں متواتر بھی ہیں تو اس لیے 27 کی رجب کو بھی شب معراج میں بھی شمار کیا جاتا ہے ورنہ بہرحال ماہ رمضان میں بھی روایت ہیں شعبان کی بھی ہیں لیکن بہرحال فرق نہیں پڑتا اس سے کیونکہ شب معراج کا خود ہونا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور اسی ذیل میں بہرحال اسی دونوں محور کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جو ہمارا اصل موضوع ہے معرفت انسان اس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے صلوات بھیج محمد وآل محمد صلی علی محمد کیونکہ اصل میں ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے آخر میں آنے کی تو آج بھی ببلی آخر تک آئے گی اور جب تک آئے گی جب تک دسترخوان اٹھ چکا ہوگا تو انشاءاللہ بہرحال اعمال میں وہ شامل ہو جائیں گے پھنس جائیں گے بولے مولانا صاحب کی تقریر سننے آئے تھے تو نمازوں میں لگا دیا انہوں نے تو بہرحال پیغمبر بھی شب معراج میں روزے بخشوانے گئے تھے نمازیں ساتھ لے کر آ گئے تھے تو بہرحال یہ تو ہوتا ہی ہے بہرحال لیکن انسان کو عمل سے تو اپنے آپ کو دکھانا ہی ہے گھبرانا نہیں ہے امور پر منظم ہونا شیعان حیدر کرار کی پہلی نشانی ہے انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے امور میں منظم ہو تو مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے کو اس کے امر کو نظم کے ساتھ رکھنا چاہیے وہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر پروگرام ٹائم پر ہوتے ہیں ورنہ پاکستان میں جب 9-8 بجے کا ٹائم دو تو 10 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے اور شادیاں بھی ہمارے یہاں ایسی ہوتی ہیں ظاہر ہے جب یہ سارے کام ہی ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی گھڑیوں کو 2 گھنٹے آگے رکھا ہوا ہوتا ہے 2 گھنٹے کے بعد اور یہی عزیزان محترم معاشرے کی کامیابی اس کے وقت کی قدر سے ہی ملتی ہے جو قوم وقت کی قدر کرتی ہے ٹائم کی قدر کرتی ہے وہی قوم اپنے وقت کو بہترین استفادہ کرتی ہے اگر آج آپ کی زندگی میں ٹائم کی امپورٹنس نہیں ہے تو ہم زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے آج بڑے بڑے جو تھنک ٹینک ہیں بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ دنیا میں انسان کے وقت کو بچانے میں مشغول ہیں آج انسان کا کتنا وقت لگ جاتا ہے ڈرائیونگ میں ٹریفک میں خوب کل یہ سمجھ لیں کہ آپ کی جو 2-3 گھنٹے آپ لوگ تو ماشاءاللہ اس اسے کہہ لیں مشکل کہہ لیں یا نعمت کہہ لیں یا زحمت کہہ لیں اس سے زیادہ واقف ہیں کہ بعض لوگ میں سے تو صبح سے نکل جاتے ہیں کہتے ہیں اس روڈ سے اگر ہم صبح نکل گئے تو نکل گئے ورنہ 2 گھنٹے تو ہم صرف روڈ پر ہیں تو یہ اور پھر بڑے بڑے شہر دنیا کے اور آپ دیکھ لیں کئی گھنٹے انسان روڈ پر ہے اور فرسٹریٹڈ ہے
تھک رہا ہے. تو اگر یہ وقت بچ جائے انسان کا تو انسان کتنے کام کر لے گا. تو کون سوچتا ہے؟ عزیزان محترم لوگ ہیں، ظاہراً آپ بولے مسلمان نہیں ہیں لیکن اللہ نے شاید اندر اسلام اس کے ڈالا ہوا ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح انسان کا وقت بچایا جائے. کتنے گھنٹے، 1 گھنٹے نہیں ہے، ایک روڈ پر اگر 1000 لوگ ہیں اور 1000 گاڑیوں میں اگر 2 3 لوگ بھی ہیں تو کئی ہزار گھنٹے جو ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر ہیں. اور وہ کتنے کام کر سکتے ہیں ہم نہیں سوچتے عزیزان محترم. تو بہرحال آج شب بعثت کا ایک درس ہم جو لے کے یہاں اٹھے، یہ جو ہم ٹریفک میں پھنستے ہیں، اس پھنسے ہوئے ٹریفک کو یوٹیلائز کریں. اب تنگ ہونے سے، چڑھنے سے فرق تو نہیں پڑے گا، جلدی تو نہیں پہنچنے والے، تو بہتر ہے گاڑی میں قرآن کی تلاوت لگا دیں. کہیں اور تو ہمیں ویسے بھی ٹائم نہیں ملنا قرآن پڑھنے کا کہ کب پڑھوں گا میں، مولانا صاحب کب بیٹھوں گا، تھکا ہوا ہے، کہاں قرآن کھولے. تو کم از کم کھولے نہیں، آپ سنتے رہیں، آپ اپلیکیشن آن کر لیں، آپ ہینڈ فریز لگا لیں، کچھ کر لیں، کیونکہ ذکر الہی ہے. اصل قاری قرآن کا خدا ہے، خدا کی تلاوت ہے، خدا کا کلام ہے. خوب آپ نہیں چاہیں گے خدا آپ سے بات کرے؟ کون نہیں چاہے گا کہ خدا مجھ سے بات نہ کرے؟ عزیزان محترم یہ جو آپ آج کی جو شب بعثت ہے، جسے ہم 27 رجب بھی کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جب رسول خدا کو نبوت پر مبعوث کیا گیا. یعنی نبوت کا، اب رسول تو رسول ہے، تو بچپن سے روح القدس ان کی ساتھ ہے، ان کی تربیت پر ہے. وہ نور جو حضرت ابراہیم کی نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا تھا، یہ اس وقت سے، جبکہ خلقت بشریت سے پہلے سے یہ نور ہے. لیکن ظاہر ہے جب ظاہری دنیا کے اندر، بشریت کے لبادے کے اندر، خدا نے رسول کو 40 سال میں نبوت جو دی، جو ظاہری نبوت دی، اور اس میں کیا کہا کہ حضرت جبرائیل جب آئے تو کیا کہا؟ اقرا، اقرا یعنی پڑھو. جس مذہب اور دین کی ابتدا پڑھنے سے ہو، سوچے اس مذہب کو کہاں ہونا چاہیے تھا آج. یعنی آپ فخر کریں کہ مذہب یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی 5 آیتیں جو نازل ہوئی، پڑھو، علم حاصل کرو. اور اگر آج رسول کا ماننے والا، علی کا ماننے والا پڑھائی سے فارغ ہو، یہی تو ہو گیا آج معاشرے کے اندر. یہاں پہ تو آپ ماشاءاللہ، یہاں پر تو تھوڑے بہت آپ پڑھے لکھے آئے ہیں، درود بھیج دیں محمد والے محمد، یہاں تو لوگ ہیں. لیکن آپ معاشرے میں دیکھیں، پاکستان، ہندوستان میں خاص طور پہ ہمارے جوانوں کو دیکھیں، پڑھائی سے فارغ ہو گئی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کراچی میں علاقہ جو ہے وہ انچولی جہاں شیعہ زیادہ حضرات رہتے ہیں، ہمارے دوستوں نے کہا آغا صاحب اب NED یونیورسٹی کا پوائنٹ نہیں رکتا یہاں پہ. کیوں نہیں رکتا؟ کوئی ہے ہی نہیں. NED انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، پوائنٹ ہی نہیں رکتا کیونکہ پڑھنے والا ہے ہی نہیں. اور جوان تو اتنے ہیں، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ اصل ترغیب تعلیم ہو ہی نہیں رہا معاشرے کے اندر. معاشرے کو کسی اور کاموں میں لگایا ہوا ہے. جس اس مذہب کی ابتدا اقرا سے ہو رہی ہو اور وہ قوم پڑھائی چھوڑ دے، تو تبھی تو اس کے اندر شعور بیدار نہیں ہے. تبھی تو جاہل حکمراں آپ کے اوپر حکومتیں کر رہے ہیں آپ کے ملکوں کے اندر، کیونکہ تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. ٹی وی میڈیا کا ڈرامہ تو آپ صبح شام دیکھتے رہتے ہیں، وہ صرف آپ کے ذہنوں کو گھمانے کے لیے، کیونکہ ہم خود نہیں کر رہے. عزیزان محترم جب تک ہم خود عملی طور پر علم کے میدان میں نہیں اتریں گے تو پھر ہم یہ بس باتیں کریں گے کہ لنڈن میں میڈیکل یونیورسٹی آج ابو علی سینا کی کتابیں پڑھاتی ہے، آج ابو بریحان کی کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے. بھائی ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں تھیں تو لے گئے اپنے ساتھ پڑھانے کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے تو آج تک، جو میرے ابو نے انگلش کی ایک پوئم پڑھی تھی انٹر میں نے بھی وہی پڑھی، اور میرے بچے بھی اگر وہیں رہتے ہیں تو وہ بھی وہی پڑھیں گے. وہ ولیم ورڈسورتھ کی وہ ایک پوئم جو ہے وہ انگلش کی، وہ سب وہی پڑھتے ہیں. قوم ترقی کب کرے گی؟ اب آپ بولے ماں صاحب میں کیا کروں؟ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے عزیزان محترم، ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا، ہم نے سکسس کو، ہم نے کام کو نمبروں پہ لگایا ہوا ہے. میرے بچے کے A% آنی چاہیے، A+ آنی چاہیے، 90% آنی چاہیے، یہ آنی چاہیے. اسکول بھی یہی کرتا ہے. ہمارے یہاں 5 بچوں کی جو ہے وہ انہوں نے ٹاپ کیا، مگر کسی نے آج تک یہ نہیں لگایا کہ ہمارے اسکول کے بچوں میں فلانا بچہ اپنی نماز قضا نہیں کرتا.
فلانا بچہ جو ہے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا احترام زیادہ کرتا ہے، کہ ہم خود اس نبی کے ماننے والے کہ جس نے یہ کہا کہ مجھے مبعوث کیوں کیا گیا، انما یعنی حصار کر رہے ہیں رسول خدا، یعنی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کہ مجھے جو مبعوث کیا گیا صرف اور صرف مکارم اخلاق کے لیے، صرف اخلاق کو تمام کرنے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اخلاقی تربیت کتنی ہے، اخلاقی میڈل کتنے ہیں ہمارے ہاں؟ اسکول میں میڈل ہیں اخلاقی کہ بچے کا رویہ دوسرے کلاسوں میں بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ گھر میں ہم نے کبھی اپنے بچے کو ایسا گفٹ دیا؟ فیملی میں ہم بھی چوڑے خوش کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے، میرا بچے کو فرسٹ ہوا ہے، آج یہ آیا ہے۔ اور ماں باپ اتنے ظالم اور جابر بن جاتے ہیں کہ تم فرسٹ نہیں آئے نا، سیکنڈ نہیں آئے نا، تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں۔ وہ بیچارہ بھی ساری زندگی یہی کرتا رہتا ہے کہ یہ 1 2 3 کی لائن میں ہی لگا رہے۔ اس کو انسان بنائے، اخلاقیات پیدا کرے، اس کو درس دیں اخلاقیات کا، اس کے اچھے عمل پر اس کو تحفہ دیں۔ چھوٹی بچی حجاب کر لے تو بعض پاکستانی معاشرہ ہے، کیا آپ چھوٹی بچی کو ابھی سے عادت ڈال رہے ہیں؟ آپ کو اسے ایوارڈ دینا چاہیے کہ وہ ابھی سے اس بات کو اپنے لیے چاہے عادتاً ہی صحیح اپنے سر پر حجاب رکھ رہی ہے۔ وہ ہماری بچی تھوڑی سی پاکستان جاتے تو کہتے ہیں کیا آپ نے ابھی سے چھوٹی بچی کو مولانا صاحب اس پہ لگایا ہوا ہے؟ تو مجھے اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، مجھے آپ کو خوش نہیں کرنا عزیزان محترم، مجھے اپنے پروردگار کو خوش کرنا ہے۔ تو ہم کتنی تربیت اپنے معاشرے کی اس سے کر رہے ہیں، اخلاقی تربیت۔ 2 چیزیں ہیں، ایک احسن اخلاق ہے اور ایک مکارم اخلاق ہے، یعنی حسن سے ہے۔ انسان اپنے اندر اخلاق سے، عزیزان محترم اخلاق ہی کی سب سے بڑی قیمت ہے۔ آپ جتنے بڑے ہو جائیں لیکن اگر آپ اپنے عمل میں جھوٹے ہیں، آپ اپنے وعدے میں، آپ اپنے کام میں کھوٹے ہیں، کوئی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ آپ جتنی نماز سجدے کرتے رہیں، بقول جو بہت درویش تھے اشفاق احمد پاکستان میں، وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے والد کہتے تھے پتر اگر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر نماز کا نشان نہیں، داغ ہوتا ہے، داغ ہے جب آپ کا دل، آپ کا عمل ہی صحیح نہیں ہے۔ آپ ہزاروں رکعتیں پڑھ لیں لیکن آپ اپنی بات میں سچے ہی نہیں ہے کسی مومن کے ساتھ، چاہے مومن نہ ہو، انسان ہو، کوئی اور مذہب کا ہو، اس سے تو آپ کو زیادہ صداقت سے کام کرنا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کر وہ اسلام کے چہرے کو پہچانے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں مولانا تو مسلمان نہیں تھا، کیا اس کے پیسے کھا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جی وہ رسول کے ماننے والے جس کو کفار قریش اور مکہ اپنی امانتیں دیتے تھے، جبکہ جانتے تھے کہ یہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، پھر بھی امانتیں دیتے تھے۔ امین اور صدیق کہلائے گئے رسول خدا، اور اسی کے ماننے والے سب سے زیادہ مولانا صاحب کیا خیر ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے گناہ معاف ہو جائے گی۔ ہمارے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذہب کو شکل ایسی دے دی گئی ہے۔ عزیزان محترم شب بعثت ہے، شب معراج ہے، کم از کم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اور اخلاق انسان کے اندر سے باہر آتا ہے، بناوٹی نہیں ہوتا۔ بچہ 1st 2nd 3rd اور 1st گریڈ لے کر جو ڈگری لے کر آتا ہے، وہ ہر وقت اپنے ساتھ لے کر معاشرے میں نہیں چلتا عزیزان محترم، اس کا اخلاق ہے جو معاشرے میں چلتا ہے، وہ ہے، وہ اس کو دکھائے گا ہاں کسی اچھے گھر کا پیدا ہوا ہے، ماں باپ نے تربیت بڑی اچھی کی تھی۔ مگر آپ کو پتا ہے میں کتنا پڑھتا ہوں حضور؟ کسی کو نہیں پتا۔ وہ تو مولانا صاحب بولتے کیا ہیں، مولانا صاحب کا کردار کیسا ہے، کسی کو کیا پتا کتنی کتابیں مولانا پڑھ کر آئے تھے، کسی کو نہیں پتا۔ میں بولوں میں نے فلانی پڑھی کتابوں کو، تو آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوں گے۔ بولے مولانا صاحب کچھ بھی پڑھو، ہمیں اس سے کیا ہے، اگر آپ ہمارے مسائل حل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ٹھیک ہے، ورنہ آپ پڑھتے رہیے حوضے میں، اور پڑھے رہیے حوضے میں۔ لوگ پڑھے ہوئے ہیں اصل میں حوضے کے اندر، ہل نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے کو درک کرنا ضروری ہے۔ وہ رسول جو غار حرا سے اتر کر اس کفار قریش اور اس جاہل معاشرے کے اندر اپنے آپ کو منوانے والا اور اس کے ماننے والے، اگر درس اور دین سیکھنے والے اپنے اپنے زندگیوں کے خولوں میں رہیں اور معاشرے میں نہ اترے تو معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ معاشرہ کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کو معاشرے کی مشکلات کو درک کرنا ضروری ہے، معاشرے میں رہنا ضروری ہے۔ جس نے درد کو محسوس نہ کیا ہو معاشرے کے، وہ کیسے دردوں کو بیان کرے گا؟ جس نے خود کبھی تکلیف نہ جھیلی ہو۔ یہی وجہ ہے رسول خدا نے فرمایا کہ جتنی مشکلات مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی۔
یہ جملہ نہیں ہے صرف عزیزان محترم. آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کے بین طلوعین کئی سو انبیاؤں کی گردنیں کاٹ دی گئیں, انبیاؤں کو آروں سے سر جدا کر دیے گئے, مگر رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جتنی مشکل مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی. یا رسول اللہ, کیسی مشکلات تھیں آپ کے اوپر, لہو لہان ہو گئے, شہروں میں گئے, شہر طائف میں گئے, لہو لہان ہو گئے. فرشتہ آ گیا کہ اجازت دے, تو پہاڑوں کو اس آبادی کے اوپر نہیں, شاید کوئی ایک ہدایت پا جائے. یہی ہوا, وہ ایک یہودی آیا اور اس رسول کے ماننے والے, اور ذرا سی کسی سے ناراضگی ہو جائے تو ہم تو اس کی جہنم خرید لیتے ہیں فوراً. ذرا سا کوئی گاڑی آگے سے تیزی سے گزر جائے تو اس کو ہم قبر تک پہنچانے کے لیے جو ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں. جانے محترم کس رسول کے ماننے والے ہیں ہم, کیسا اخلاق ہے ہمارا. جب تک ہم اپنے وجود سے مثبت انرجی نہیں پروڈیوس کریں گے, جب تک ہم پازیٹیو وائبس نہیں کریٹ کریں گے, معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. اور ہم معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, نہ کہ میں اپنے خول میں زندہ رہنے کے لیے. خود میرا اپنا گھر اچھا ہونا چاہیے, مجھے کیا باغی جلتا رہے. بغداد میں بازار میں آگ لگ گئی, پورے بازار میں دکانیں جل گئی, ایک شخص کی دکان بچ گئی. اسے کہا کہ سب دکانیں جل گئیں مگر تمہاری دکان بچ گئی ہے. تو اس نے کہا الحمدللہ. اب یہ اس نے جملہ کہہ تو دیا, 30 سال استغفار کرتا رہا اسے جملے پر کہ جو باقی جلی تھی وہ بھی تو مسلمان تھے. 30 سال عارف بن گیا. مجھے کیا مطلب, مجھے کیا, کسی کا غم یعنی غم ہے. مومن, میں نے پہلے بھی کہا, مومن میرا تو مومن کا آئینہ ہے. وہ رسول خدا کیوں اترے غار حرا سے نیچے کہ معاشرے کو پروان چڑھائے. جاہل معاشرہ تھا, بیٹیوں کو زندہ دفنا رہا تھا, کعبہ کا طواف عریاں لباس سے کیا جاتا تھا, کیا کیا رسمیں تھیں اس زمانے کے اندر. رسول خدا نے اس معاشرے کو اس قابل بنایا کہ پھر مدینہ میں پہلی اپنی حکومت کو قائم کیا اور دور تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا. اس میں کس کا کمال ہے؟ میرا آپ کا کمال ہے؟ یہ اس رسول کا کمال ہے کہ جس نے اپنے اخلاق سے اپنے اس خدا کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا. آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, جو ٹائم زون ہے, ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوری دنیا میں اذان ہو رہی ہے, اشہد ان محمد الرسول اللہ, صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. خوب یہ رسول کا کمال ہے. خوب اس کو اپنے گھر میں پیدا کریں. جانے محترم, اپنے بچوں کو اخلاقی تربیت سکھائیں. ٹھیک ہے دنیا جہان کی چیزیں پڑھائیں, ضروری ہے, میں نے کہا پڑھنا ضروری ہے, لیکن بچے کو بیٹھیں کہ بیٹا بزرگ سے ایسے بات کرتے ہیں. لیکن بچہ جب مجھے خود کو دیکھے میں فون پہ اپنے بھائی سے بدتمیزی کر رہا ہوں, اپنی بہنوں سے بدتمیزی کر رہا ہوں, اپنے ماں باپ کی میں قدر نہیں کرتا, تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے میرے سے. پھپھو کا فون آئے تو ماں کہتی ہے بیٹا پھپھو کا فون ہو تو اٹھانا نہیں, کاٹ دینا. یہی ہے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا, میں مارچ سے نہیں آیا ہوا, میں اسی قوم میں معاشرے میں رہتا ہوں. فون کاٹ دو. وہ بچہ گیم کھیل رہا تھا, اس نے فون کاٹ دیا. یہ تربیت ہم دے رہے ہیں اپنی اولاد کو, یہ تربیت دے رہے ہیں. جب میں اپنے والد کی عزت نہیں کر رہا تو کل وہ میری عزت کرے گا؟ بچہ نہیں کرے گا. اور حدیث میں ہے کہ باپ کمرے میں داخل ہو, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ احترام میں باپ کے. میں کتنی دفعہ کھڑا ہوتا ہوں, ہم بولیں بہت سارے ان کے والد سے آج رہتے نہ ہو, وہاں رہتے ہو, کتنا میں فون کرتا ہوں, کتنا میرے اندر تشنگی ہے عزیزانے. جب تک میں احترام نہیں کروں گا. میں نے اپنے بچوں سے خود سنا کہ جب ایک آدھ دفعہ میں نے ذرا سی اونچی آواز میں فون پہ بات کی, میری بیٹی خود میرے پاس آئی, کہتے ہیں بابا ایسے دادو سے بات کرتے ہیں. میں خود شرمندہ ہو گیا شدید. صحیح کہہ رہی ہے, ایسے بات کرتے ہیں, یعنی وہ تربیت لے رہی ہے, وہ کل کو وہ ایسی بات کرے گی. عزیزان محترم, یہ اخلاق نہیں ہے. رسول کا اخلاق ہر کافر منافق سب کے لیے ایسا تھا کہ سب کو سمیٹ کے رکھا رسول نے. چاہے کوئی کچرا پھینکتا تھا, چاہے کوئی برا بلا بولتا تھا, جب فتح مکہ کیا سب کو معاف کر دیا. ظرفیت چاہیے, انسان ایسے ہی ہونا چاہیے رسول کی ذات کو دیکھ کر. عزیزان خوب یہ بعثت رسول یعنی رسول کا دنیا میں آنا دنیاوی عقلوں کا کمال پر جانا ہے. اگر یہ رسالت نہ آتی ہماری عقلیں کمال پر
نہیں پہنچ سکتی تھیں، کیونکہ خدا پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تمہارے درمیان میں کہ تمہارے اوپر یتلو علیہم آیاتی، ہماری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے۔ کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی دنیا کے عزیزان محترم، کوئی بھی چیز پاک نہیں کر سکتی۔ آپ بولیں کوئی دنیا کا سب سے بہترین ڈٹرجنٹ پاؤڈر، کوئی لکوڈ، کوئی ایسی چیز پی لیں تو آپ کا نفس پاک ہو جائے گا، نہیں پاک ہو سکتا۔ یہ اندر جو برائیاں ہیں، یہ جو کبر ہے، عجب ہے، ریا ہے، منافقت ہے، کینہ ہے، اس کو کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی۔ خدا نے انبیاء کو بھیجا کہ ان کو پاک کرو۔ کہاں ہے رسول میری زندگی میں؟ کہاں ہے رسول؟ کتنی رسول کی سنت پہ میں عمل کرتا ہوں پورے دن میں؟ ہم نے اپنے بچوں کو ہی بولا کہ جب رات کو سونے سے پہلے بیٹا واش روم جائیں، مسواک کریں، ٹوتھ برش کریں۔ ابو انہوں نے بولا تھا یہ تو اب زبردستی کے ابو کہتے رہیں گے، میں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں کہہ رہا، رسول خدا نے کہا تھا۔ رسول خدا کی عزت ہے، ان سے محبت ہے، ہاں بابا ہے، تو بیٹا بس ان کی بات مانو، ان کی بات منوائیں آپ۔ ایسے تو آپ اپنے گھر میں رسول کو مہم کریں گے، دسترخوان میں بیٹھے بیٹا ہاتھ دھو کر کھانے پہ آئیں، کیوں؟ رسول خدا نے کہا۔ کھانا کھاتے وقت بیٹا بسم اللہ پڑھیں، کیوں؟ رسول خدا نے کہا ہے۔ یہ سب آداب ہیں عزیزان محترم، کہاں ہے میری زندگی میں؟ جب وہ مجھے خود ہی نہیں دیکھتا بچہ کہ باپ ہاتھ دھوتا، ہاتھ ہی نہیں دھو رہا، نہ بسم اللہ پڑھتا، تو وہ کیا سیکھے گا؟ کون تربیت کرے گا؟ اسکول کرے گا؟ اسکول کتنی دیر ہے بچہ؟ اسکول کیا تربیت کرے گا؟ آج ٹی وی میڈیا تربیت کرے گا آپ، وہ تو آپ کے بچے کو بینٹن بنائے گا، سپرمین بنائے گا۔ اس نے تو نہیں بنانا آپ کے بیٹے کو حضرت قاسم یا علی اکبر، وہ تو نہیں بنائے گا، تو کون بنائے گا؟ آن لائن کلاس رکھوا دیں، آدھا گھنٹہ قرآن مولانا صاحب پڑھا دیں بچے کو، وہ آدھے گھنٹے کے اندر بچہ انسان بن جائے گا۔ وہ تو اچھی بات ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا چاہیے، لیکن آپ کا اپنا رول کدھر ہے بچے کے ساتھ؟ کدھر ہے آپ کا کردار؟ کہاں آپ اپنے بچے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم انسان بنو، مینیجر بنو، چیزوں کو مینیج کرو۔ امام کی ذمہ داری ہے، یہ بچہ آج جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، آج جمعے کا دن، صلوات بھیج دیں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، اللہم صلی علی۔ یہ امام زمانہ کی امانت ہے خدا نے جو دیا میں اس کو کیسے دے رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں میں اس کے لیے؟ کتنی محنت کر رہا ہوں؟ ابھی مجھے اس کو آکسفورڈ بھیجنا ہو، مجھے اس کو دنیا کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں بھیجنا ہو، تو اس کے لیے تو میں اس کی بڑی انویسٹمنٹس کو، او لیول، اے لیول، اس کو انگلش کا یوں کورس کراؤں، اس کو کیٹ کرواؤں، اس کو سیٹ کی بکس پڑھواؤں، اس کو میں ٹوفل کرواؤں، میں اس کو کیوں؟ کیونکہ فلانی یونیورسٹی میں بچے نے پڑھنا ہے میرے۔ اور امام زمانہ کی فوج میں جو اس نے بھرتی ہونا ہے، اس کے لیے کیا کر رہا ہوں میں؟ امام زمانہ کی فوج میں صرف وہ مولانا تھوڑی جائیں گے، حوضے میں بھیج دو، کم میں بھیج دو، کم میں بھیج دیں تو ویسے گم ہو جاتا ہے آدمی کم میں جا کے، کیونکہ کم گم بھی ہے، اصل میں گم شدہ ہے۔ اگر جس نے اپنے گم شدگی کو پا لیا تو وہ کمال پہ پہنچ گیا، اور جو کھو گیا تو وہ آج تک کھویا ہوا ہے، کیونکہ وہی گلیاں ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ شہید مطہری بھی پیدا ہو سکتا ہے، علامہ طباطبائی بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ جہاں پر دوسرے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تو کمال ہے کہ اہل بیت متصل کر لیں اپنے آپ سے۔ جب تو عزیزان مطلب ویژن بہت مہم ہے۔ امام زمانہ کو صرف مولانا نہیں چاہیے، امام زمانہ کو آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے۔ آپ اپنے بچے کو بنا رہے ہیں، لیکن یہ بنا رہے ہیں کہ بیٹا سب پڑھ اس لیے رہو کہ امام زمانہ کے کام آنا۔ اکنامکس کا ہیڈ چاہیے امام زمانہ کو، اسٹریٹجی پلانر چاہیے امام زمانہ کو، سٹی پلانر چاہیے، سٹی ڈیزائنر چاہیے امام زمانہ کو، آٹو موبائل کا جو ہے وہ ڈیزائنر چاہیے، آرٹسٹ چاہیے، پینٹر چاہیے۔ کہاں ہے یہ سب؟ ہم تو سب ڈاکٹر انجینئر بنانے کے چکر میں، اور وہ بھی نہیں بنتے۔ بچپن سے بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، بڑا ہو کے کمپاؤنڈر بھی نہیں نکلتا، وہ کہتے ہیں چھوڑے کیا کریں۔ ہاں عزیزان محترم، ریئلسٹک اپروچ کریں۔ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، میرے والد کے ایک دوست باہر سے آئے ہوئے تھے، بہت چھوٹے سے گھر میں ہم رہتے تھے۔ آئے تو کہنے لگے بیٹا آرمی میں آپ وہ کورس کرے گا، آرمی میں بھرتی ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا میں MBA کروں گا۔ اب انہوں نے بولا کہ بیٹا تم کہاں MBA، تمہارے والد کی اتنی تنخواہ ہے، نہ تم ہے۔ نہیں میں تو کروں گا۔ ویژن بڑا ہونا چاہیے انسان کا، نیور تھنک اسمال۔ وہ آدمی سوچے تو بڑا، کم از کم 100 سوچوں گا تو میں 50 پہ پہنچوں گا۔ میں سوچ ہی 10 رہا ہوں تو میں نے مائنس میں جانا ہے۔ اس وقت میں نے کہا
اور میں نے 2000 میں MBA کیا. گو کہ میرے والد نے مجھے نہیں دی فیس میرے MBA کی، لیکن میں نے کیا MBA کر کے 5 سال میں نے ملٹی نیشنل میں جابیں کر پھر مجھے امام رضا نے حوضے میں بلایا. ویژن بڑا ہونا چاہیے تھا، ویژن بڑا ہے. آج بھی ہم نے یہاں بھی ویژن بنایا. حوضے میں آئے، ہم نے بولا ہمیں ایک استاد چاہیے. کیسا استاد؟ میں کہا جیسے یہ بڑے بڑے بزرگوں کو استاد ملے. شہید مطہری کو علامہ طباطبائی ملے، خوب علامہ طباطبائی کو آیت اللہ قاضی ملے، آیت اللہ بہجت کو آیت اللہ قاضی ملے. میں کہا استاد چاہیے. تو ہمارے حوضے میں دوست ہنسنے لگے، کہنا یہ ایسے کہاں ملتے ہیں استاد، یہ تو کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتے. تو میں نے کہا تم غلطی کر رہے ہو، تم نے حضرت معصومہ سے جا کے نہیں مانگا استاد. میں گئے، میں کہا بی بی آپ نے بلایا ہے، میری اوقات نہیں تھی حوضے میں آنے کی. میں تو ایک معاشرے کا ایک سڑک پہ اٹھنے بیٹھنے والا عام سا لڑکا تھا، آپ نے مجھے وہاں سے اٹھا کر اپنے بارگاہ میں بلایا. تو استاد کون دے گا؟ میں نے کہا بی بی استاد دیا، عارف زمان استاد دیا عزیزان محترم. اور ایسا استاد دیا کہ جو پرواز کراتا ہے ملکوت کی، اہل بیت کی معرفت کو کھول کے رکھ دیا، خبر واضح کر دی تمہارے لیے حقیقت کیا ہے زندگی کی. ویژن بڑا ہونا چاہیے. ویژن بنایا کہ دنیا کا اردو کا ٹاپ کا اسپیکر بننا ہے. خوب کسی کو برا لگنے کی بات ہی نہیں اس میں، کیا ہے. آج اللہ نے عزت دی. دنیا کے ہر کانٹیننٹل سے صبح شام فون آتا ہے، آغا صاحب کب آئیں گے؟ میں نے کہا 5 سال کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس. ویژن بڑا کریں. رسول کے ماننے والے جسے ایک لمحے کے اندر پروردگار نے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک بلایا کہ جب رسول واپس آیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی. اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے رفتار روشنی کی بھی کم پڑ گئی. براق آیا آسمان سے جو پرواز پر لے کے جا رہا تھا. قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ، ہم اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گئے. یہ نہیں کہا رسول کو، کہا تم بندے بن جاؤ، تمہیں بھی معراج پہ لے جائے. بندے بنو، وہ کہتا ہے عبودیت کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، اس رسول کو کہ جو ملی سیکنڈز کے اندر کعبہ سے یا اپنی کزن ام ہانی کے گھر سے یا مولا کائنات کے گھر سے یا مسجد حرام سے، مختلف روایتیں ہیں، سیکنڈ کے 10ویں حصے میں بھی، شاید ہم یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں لیکن شاید وہ اس سے بھی پہلے ہو، کہ وہاں سے مسجد اقصی جو ہے وہ لے کے گئے اور ملائکہ نازل ہوئے. سارے انبیاء موجود تھے اور رسول خدا نے جماعت کرائی نماز کی. اٹس ناٹ اسٹوریز، یہ کوئی تخیل نہیں ہے، ہالی ووڈ کی مووی نہیں ہے عزیزان محترم. قرآن ہے، قرآن جو آخرت تک کا جاویداں معجزہ ہے. ایک لفظ قرآن کہہ رہا ہے، وہاں لے کے. اس کے بعد پروردگار نے دوسرا جو سفر کرایا وہ سارے آسمانوں سے پرواز کرتے ہوئے کہیں جنت کے لوگوں کو دیکھا، کہیں جہنم کے لوگوں کو دیکھا. حدیثیں طولانی ہیں، وقت نہیں ہے کہ حدیث معراج جو ہے وہ گفتگو کی جائے. کبھی کسی آسمان پر ملائکہ کا دیکھا تو ملائکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا سلام علی کو بھیجیے گا. پھر دوسرے آسمان پر گئے، آسمان بدلتے چلے گئے، ملائکہ بڑھتے چلے گئے اور ہر سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارا سلام ہو، ہمارا سلام علی کو دیجیے گا، ہم بہت مشتاق ہیں دیدار کے. معاملہ اوپر پہنچا کہ جہاں پر حضرت جبرائیل سب سے افضل ملائکہ نے کہا کہ میں نے اگر ایک لمحہ ایک انگلی کے برابر بھی حصہ آگے بڑھایا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. کہا میں نہیں جا سکتا. وہاں رسول کو کہا آئیے آئیے. 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ، کعبہ قوسین، سدرۃ المنتہا پر اپنے محبوب کو بلایا اور پھر محبوب سے کہا کہ یا محمد میں نے زمین پر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ تم سوائے میرے کسی کو یاد نہیں کرتے. میں محمود ہوں، تم محمد ہو. محمد بول محمد صلوات اللہ صلی علی
عزیزان محترم کہا میں محمود ہوں، تم محمد ہو، اور محمد پھر تمہارے بعد میں نے جب زمین پر نگاہ ڈالی تو مجھے علی کے سوا تمہارا کوئی وسیع نظر نہیں آیا۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم یہ حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، اور رسول خدا نے جب رسول خدا کے وجود کو جب پروردگار نے دیکھا، پروردگار سے زیادہ بہتر تو کوئی کسی کو نہیں جانتا نا، اس وجود کو جب دیکھا تو اس وجود میں صرف ایک ہستی کو اتنا لبریز پایا کہ اسی کے لہجے میں پروردگار نے گفتگو کی۔ وجود کو دیکھا، یعنی دیکھا کہ یہ وہ اس وجود میں بس یہ ایک اور ایسا وجود ہے کہ جس کے لہجے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں گفتگو کر سکتا تھا، اور وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا۔ کمال ہے عزیزان محترم، فضائل کو طریقوں سے بیان کرے کہ توحید توحید نظر آئے، نبوت نبوت نظر آئے، اور امامت امامت نظر آئے۔ یار غلطیاں نہ کریں لوگوں سے واہ واہ کے چکر میں، لوگ یہاں واہ واہ کے چکر میں یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا، یہ یہاں واہ واہ ہو رہی ہے، وہاں پر جب چترول پڑھیں گے نا اوپر تو پتہ چل جائے گا۔ جو حق ہے اس کو بیان کرے۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے پایا، میں نے اپنا بہترین بندہ پایا، میں اپنے بندے کو لے کے گیا معراج۔ پھر پروردگار نے کہا اے محمد میں نے آپ کو علی، فاطمہ، حسن، حسین اور باقی سارے اماموں کے نور کو خلق کیا، اور اگر کوئی ساری زندگی عبادت کرتا رہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے اور ان کی ولایت کا منکر ہو تو میں انہیں جہنم میں بھیج دوں گا۔ اللہ، اور عزیزان یہ ولایت بڑی آسانی سے مل گئی ہم لوگوں کو، قدر کریں اس ولایت کی۔ یہ اپنی ماؤں کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے یا علی کر کے چلنا سکھایا ہے، یہ ان کا کمال، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ذمہ داری ہے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت دل میں ہے، میرے دل میں بہت سے لوگوں کی محبت ہے، آپ سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، لیکن یہ ساری محبتیں طول میں ہیں یا ہے کہ لیکن جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہو کہ رسول ان سے کہہ دو کہ میں نے رسالت کا کام کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، صرف مودت اہل بیت کی، تو مودت اور محبت میں فرق ہے۔ ہم نے دل میں محبت ہے مجھے تو ماں صاحب میں اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ محبت جب تک چھلکے گی نہیں مودت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ اظہار کرے محبت کا، وہ اظہار کیسے کرے؟ نعرے مار کر اظہار کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ظاہر وجود بھی تو بتائے کہ کس کے ماننے والے ہو، کیونکہ یہی نعرے ہیں تو عرش پہ جا رہے ہیں جن کو پتہ چل رہا ہے کہ کس کے ماننے والے ہو۔ لیکن جب نعرہ مارو گے اور یا علی مدد کہو گے تو سامنے والا بولے گا کہ علی کا ماننے والا ہے، یہ تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ تو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی پیچھے سے بغض نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی منافق نہیں ہوگا، یہ اپنے گھر میں بڑا باادب ہوگا، یہ اپنی عبادت میں بڑا خاشع ہوگا، یہ اپنے سجدوں میں بڑا طولانی ہوگا۔ یہ جب تک یہ نہیں آئے گا مودت کی ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل سے دکھائیں گے کہ میں مودت کرتا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ ہزاروں میں ہمارا اگر شیعہ ہو تو الگ سے پہچانا جائے، اس لیے کہا کہ ہمارے لیے زینت بنو، زینت بنو ہمارے لیے۔ جب کوئی تم اپنے آپ کو ہم سے منسوب کر رہے ہو تو زینت بنو ہمارے لیے، نہ کہ زحمت بنے۔ عزیزان محترم، پروردگار نے پھر معراج میں کہا اے محمد کیا ان نوروں کو دیکھنا چاہو گے؟ تو خدا نے نور دکھائے رسول خدا کو، کہا کہ یہ سب کیا ہیں؟ تو پروردگار نے ایک ایک کر کے سارے معصومین کا نام لیا اور کہا کہ یہ ایک خاص نور ہے۔ یہ کس کا ہے؟ کہا یہ 12ویں کا ہے، یہ 12ویں کا ہے۔ اور کیا جملے عزیزان محترم، حدیث میں پڑھ رہا تھا، میری اپنی حالت غیر ہو گئی۔
پروردگار نے رسول خدا کو کیا کہا؟ کہا یہ وہ ہے کہ جو میرے حلال کو حلال کرے گا، میرے حرام کو حرام کرے گا۔ اے محمد اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ 12ویں امام کے لیے عزیزان محترم، آج آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس کے لیے آتے ہیں یہاں پہ ساری زندگی؟ وارث موجود ہے، شاہد ہے، وقت کا امام ہے۔ قبر میں پوچھا جائے گا من اماموں کا، بھائی امام علی پر آ کر آپ رک گئے تو کہانی پھر بھی پوری نہیں ہونے والی ہے جب تک 12ویں امام تک نہیں پہنچیں گے۔ وقت کا امام وہی ہے۔ کہاں ہے؟ آج جمعے کا دن تھا، کتنوں کا دل تڑپا کہ آج امام آ جائیں، کتنوں کے دلوں نے سوچا کہ آج امام آ جائیں، کتنوں نے آج صبح بولا اینا بدم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کتنوں کے دل اداس ہوئے کہ پھر سورج ڈھل گیا اور امام نہیں آیا۔ خدا رسول سے کہہ رہے ہیں رسول اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آسان نہیں ہے عزیزاں، تو 12واں امام ہے، وارث ہے۔ کہاں ہے؟ اصفہان کا ایک تاجر تھا، کافی پرانی بات ہے، سو گاڑیاں جہاز باز نہیں ہوتے تھے، تاجر تھا، حج پہ جانے کے لیے نکلا۔ اس زمانے میں لوگ حج پہ جاتے تھے، سال لگ جاتا تھا، پیدل جاتے تھے، کہاں سے کہاں، گھوڑ اونٹوں سواریوں پہ، 100 جاتے تھے، 20-30 واپس آتے تھے۔ کیوں؟ بیمار ہو گیا، کسی کو لوٹ لیا، کسی کو کیا ہو گیا۔ تو یہ کہتا میں بھی گیا حج پہ۔ ایک عالم دین نے اس واقعے کو جو ہے وہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جو خود اصفہان ہی کے اندر دفن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ گیا کوفہ اور نجف کے درمیان میں، جب وہ جا رہا تھا تو اپنے کاروان سے الگ ہو گیا۔ رستے میں کسی نے اس کی جو پیسوں کی پوٹلی تھی وہ لے گیا کوئی۔ اب پریشان کہ نہ کوئی زیادہ سفر ہے، نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے آ سکتا ہے، کاروان سے بھی جدا ہے۔ تو اسے ایسے میں خیال آیا کہ 12ویں کو پکارو، یا صاحب الزمان الغوث الغوث۔ کہتے جیسے ہی میں نے یہ پکارا تو دیکھا بیابان میں ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا۔ اچانک سے جب وہ گھوڑے سوار میرے قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا، یہ تو ہمارے شہر کا دروغہ تھا، وہ جو پرانے زمانے میں، جیسے آج کل کے زمانے میں تو سب کیمرے لگ گئے، چوکیدار جو ہوتا تھا، جو رات کو چوکیداریاں کرتا تھا، وہ تھا۔ میں نے بہت تعجب کیا، میں نے کہا میں نے تو امام کو پکارا ہے، یہ تم کہاں سے آ گئے؟ کہا مجھے امام نے بھیجا ہے کہ تمہیں یہاں سے لے جاؤں، حج کرواؤں اور وہاں سے تمہیں واپس اصفہان لے کے جاؤں۔ اس نے بہت تعجب کیا، یہ ایک معاشرے کا عام آدمی جس کو شاید کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے برابر میں بیٹھنے والا مجھے کتنا عزیز ہو۔ کبھی اپنے کپڑے چھاڑ نہ دے انسان اپنے برابر، کسی کو کیا پتا، اولیاء خدا درمیان میں رہتے ہیں عزیزان محترم۔ اولیاء تھا، لے گیا مکہ کے قریب اتارا، کہا احرام پہنو، حج کر کے یہیں واپس آنا۔ واپس آیا واپس اصفہان لے گیا، پلک جھپکتے لے گیا۔ یہ پلک جھپکتے کیوں؟ معراج کا اتنا بڑا معجزہ ان کے ماننے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ نے اپنے محبوب کو، جس کو ملی سیکنڈز میں ساتھ، جس پہ آج تک دنیا اسپیس پہ پتہ نہیں کیا کیا بھیج رہی ہے، ہبل ٹیلیسکوپ آ رہی ہیں، ابھی تک تو وہ بلیک ہول تک بھی نہیں پہنچے ہیں، اس کے آگے پتہ نہیں کتنی کہانی ہے۔ تو اس کے ماننے والے پلک جھپکتے دنیا میں جدھر ہو جائے، ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ واپس لے آئے، مگر کہا کسی کو بتانا نہیں، بولنا کھو گیا تھا۔ اب جب یہ پہنچا اصفہان تو لوگ مبارکباد دینے آئے، تو یہ بھی آیا۔ ابھی جیسی آیا تو وہ تاجر نے کہا میں اٹھوں اس کے پاؤں پڑوں، تو اس نے اشارہ کیا کہ ایسا مت کرنا، پیچھے ہو گیا۔ جب سب چلے گئے تو کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہہ رہا جیسے پہلے سلام کرتے تھے ویسے ہی سلام کرو، یہ راز کو جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتانا نہیں۔ کچھ دن بعد کہتے ہیں دوبارہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ یہ کچھ پیسے ہیں، فلانے روز فلانی جگہ آ جانا، میں مر چکا ہوں گا، میرے غسل کفن کر کے مجھے دفنا دینا۔ وہ عالم دین جنہوں نے کتاب میں اپنے واقعہ نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وصیت کی تھی کہ مجھے اس دروغہ کے برابر میں دفنانا تاکہ روز قیامت میری شفاعت کر سکے۔ امام زمان تک پہنچنے کے لیے دنیاوی ڈیزگنیشن نہیں چاہیے عزیزان محترم، ایک پاک دل چاہیے۔ اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ، دعا عہد پڑھتے ہیں نا ہم ہر روز صبح کے، انشاءاللہ ہم لوگ ہر روز صبح دعا عہد پڑھیں عزیزان محترم۔ عہد ہے اپنے وقت کے امام سے، تجدید بیعت ہے ہر روز،
کہ پروردگار کہاں ہے وہ چمکتا ہوا چہرہ، وہ درخشاں. ہمارے استاد ایک عالم دین سے نقل کرتے ہیں، شخص حج پہ گیا، 7ویں 8ویں ذی الحج تھی، رش ہوتا ہے حج میں. کہہ رہا اچانک سے میں صبح اٹھا، دیکھا سب خالی، سارے بازار خالی، کوئی شخص نہیں. میں نے تعجب کیا کہ ابھی تو لوگ منا نہیں گئے ہوں گے، یہ لوگ کہاں ہیں سارے؟ کہہ رہے ایک عجیب سی میری کیفیت پیدا ہوئی. میں نے دیکھا سامنے سے ایک نقاب پوش آ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس سے ملے تو میں پوچھوں گا کہ سب لوگ کہاں چلے گئے. لیکن کہہ رہا ہے وہ جتنا قریب آتا گیا میرے بدن ساکت ہوتا چلا گیا، اور اس نقاب پوش نے میرے قریب آ کر صرف اپنے نقاب کو ہٹایا. اور وہ درخشاں چہرہ جب میں نے دیکھا، اچانک سے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ سب لوگ چل رہے ہیں. واپس ہو گیا تو عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کعبہ کو دیکھ کے کیا دعا مانگی تھی؟ کہا میں نے جیسے کعبہ پہ نظر پڑی تھی تو میں نے کہا تھا اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، کہ پروردگار مجھے وہ چہرہ دکھا دے جو وقت کا امام ہے. تو وہ کہتے ہیں کاش تو نے یہ بھی کہہ دیا ہوتا کہ مجھے کلام بھی کروا دے اس سے. عزیزان محترم، دلوں کا طبیب ہے امام زمان، میرے دل کی ہر چیز سے واقف ہے میرا وقت کا امام، مگر کہاں ہے میرا امام؟ متى ترانا، میں کب دیکھوں گا اس کو؟ وارث رسول ہے، بعثت کو تکمیل پر پہنچانا اس امام نے سارے کام کو. وہ جس معاشرے کا قرآن وعدہ کر رہا ہے، جس معاشرے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، اس کو یہ امام آ کر کمپلیٹ کرے گا. معراج کی کمال ہے یہ وقت کا امام. ساری خوشیاں ہوں میری، اور اگر میری خوشیاں ویسی نہ ہوں جیسی رسول کی خوشیاں ہیں، ابھی میرا اپنا کوئی کام ہو تو میں بہت خوش ہوں، لیکن آج کی رات میں کتنا خوش ہوں. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ بعثت کی رات جو کہ مبعوث کی رات تھی، کہ اگر رسول نہ مبعوث ہوتے تو انسانیت بشریت کمال پہ نہیں پہنچ سکتی تھی. اس سے بڑی خوشی کہہ رہا ہے ہی نہیں بشریت کے لیے. لیکن اگر تم محسوس کرو کہ تم اس پہ اتنے خوش نہیں ہو جتنے تم اپنی باقی اور دنیاوی خوشیوں میں ہوتے ہو، تو سمجھ لینا تمہارا نفس بڑا پست ہے، پست ہے. باقی خوشیوں میں تو میں بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنوں، مٹھائی دوں، یہ دوں وہ دوں. اور جو اگر یہ رسول مبعوث نہ ہوئے ہوتے عزیزان محترم، یہ سب ایسے ہی تھا. نہ یہ ممبر ہوتے، نہ آپ ہوتے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یہ ہم بھی جاہل عرب کا زمانہ تو آپ کے سامنے کیسے تھے. یہ خوشی ہے. اب آپ بولیں مولانا صاحب خوشی میں تو آپ ٹینشن دے دیتے ہیں، ہم لوگ کیا خوش ہو. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. ایک جگہ ہم جشن پڑھنے گئے ولادت کا تھا، کہنے لگے مولانا صاحب آپ تو جشنوں میں بھی رلا دیتے ہیں، آپ جشن. میں نے کہا بہرحال قبلہ یہاں رو لو، جو یہاں روئے گا وہ وہاں بڑا خوش ہوگا، جو یہاں بہت زیادہ ہنستا رہا وہاں رونا شروع کر دے گا. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں تو جو ملے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو رلا دیں. خوشی کے آنسو ہیں عزیزان محترم، خوشی کے آنسو ہیں. خوش ہو انسان کے اس ولایت سے جڑا ہوا ہے، یہ بہت بڑی خوشی ہے عزیزان محترم. یہ آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا کریں کہ پروردگار نے اس ولایت کو آپ کے دلوں میں قرار دیا ہے، تبھی تو آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ چہرے مرجھائے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. وہ مسکرائیں، انسان مسکرانا، ایک مومن کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے. پازیٹیو وائبز ہیں، یعنی بدن سے ایک مثبت انرجی باہر نکلتی ہے جو معاشرے کو اچھا کرتی ہے. اور میں تو اتنا سخت غصے میں کسی کو دیکھوں، بھائی کیا ہو گیا، کیا بتاؤں، بس ٹینشن ہے بہت. دنیا میں ہر بندہ ٹینشن میں، کون سا بندہ مجھے بتایا ٹینشن میں نہیں ہے. چھوڑیں اس ٹینشن کو، مشکل ہے، مشکل کو فیس کریں عزیزان محترم، تو پھر مشکل نہیں رہے گی. وہ مشکل کے آگے دب گئے تو آپ کو دبا دے گی. وہ اب کھڑے رہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے، آسانی ہے. تو اب یہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، مسئلہ تو سارا یہی ہے. قرآن کو نہیں مانیں گے، فلانے نے کوئی بات کی تھی اس کو مان لیں گے، فلانے نے یہ کوٹ کہا تھا اس کو مان لیں گے. خدا جو کہہ رہا ہے اس کو لگائیں، اپنے کمروں کی دیواروں پہ لگائیں، اپنے آفس کی ٹیبل پہ سامنے رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. خوب زندگی آسان ہو جائے گی، خوب ایمان تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہو. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے ملائکہ آگے پیچھے، ہر چیز کائنات آگے پیچھے. تو خوف کس چیز کا جانے محترم، دنیا سے خطر کس چیز کا آپ کو؟ دنیا تو ویسے ہی پانی کا بلبلہ ہے، ختم، ریت ہاتھ سے چلی جائے گا. کمال یہ ہے سلو علی دا ورد پڑھا کے ڈور اپنی نو مرشد نو تھما دے، اڈی جا. کمال یہ ہے.
درود جمعے کا دن ہے، ویسے بھی اہل بیت پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کا دن ہے. صلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ. درود جتنا آپ درود بھیجیں گے، خاص طور پہ جمعے کے دن خاص لطف ہے. مفاتیح الجناح میں آپ حدیث میں دیکھیں زیادہ زیادہ درود بھیجیں. وہ واقعہ آپ نے واٹس ایپ پہ بہت گھوم رہا ہوتا ہے، بہت واقعوں کی اوتھینٹسٹی کا نہیں پتا ہوتا، لیکن بہرحال ایک پیغام اگر اچھا ہے تو اس میں برا نہیں ہے. وہ درود کا پیغام آپ نے سنا ہوگا، ایک مسلمان بہت درود پڑھتا رہتا تھا ہر وقت رسول خدا پہ، تو وہ یہودی کہنے لگا بہت ٹینشن میں ہر وقت خدا اپنے رسول پر درود پڑھتا ہے، جو کام کرو کہہ رہا رسول پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود بھیجتے رہو بھیجتے رہو. کہتا میں کوئی ایسا کام کروں یہ اپنے رسول پہ درود پڑھنا چھوڑ دے. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ کہتا ہر مشکل حل ہو جاتی ہے درود پڑھتا ہوں تو اس نے کہا کہ اس نے ایک بڑی مہنگی سی انگوٹھی کوئی بنوائی اور اس نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ آپ امانت رکھیں، میں واپس آؤں. کہہ رہا مسئلہ نہیں ہے. وہ درود بھیج دیا اس نے پھر اپنے رسول پر اور کہا کہ مشکل نہیں، آپ خیریت سے جائیں واپس. تو وہ سفر پہ جانے لگا، اس نے اب پتہ چلے گا. اب اس نے یہ چھپا کے جہاں رکھی تھی، اس نے رات کو سفر پہ جانے سے پہلے اس انگوٹھی کو چرایا اور جا کر دریا میں جا کر پھینک دیا. کہا کہ صبر سے واپس آؤں گا اب پتہ چلے گا یہ اپنے رسول پہ کتنے درود بھیجتا ہے. اب وہ واپس آیا تو اس کی زوجہ نے اسے ایسی بول دیا کہ جاؤ مچھلی پکڑ کے لاؤ. یہ مچھلی لایا گھر میں. اب وہ واپس آیا کہ مجھے وہ میری انگوٹھی دیں. کہہ رہا وہ تو میں آپ کو دے دوں گا، آج شکار کرنے گیا تھا تو ایک مچھلی بڑی اچھی آئی ہے تو پہلے وہ کھا لیتے ہیں پھر آپ کی انگوٹھی مل جائے گی. اب جیسے ہی وہ مچھلی کو کاٹا تو دیکھا کہ وہ انگوٹھی دریا سے مچھلی کے منہ میں آ گئی تھی. واپس انگوٹھی وہیں پہنچ گئی تو اس نے جہاں انگوٹھی رکھی تھی وہاں تو ملی نہیں. اس نے واپس لا کے انگوٹھی اس یہودی کو واپس دے دی. تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے آئی. کہہ رہا مجھے تو خود نہیں ماجرے کا پتا، جہاں رکھی تھی وہاں نہیں مل رہی تھی، البتہ جب مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے تھی. تم خدا کا شکر ہے کہ رسول پر درود بھیجنے سے کم از کم آپ کی انگوٹھی میں نے آپ کو واپس دے دی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم وہ یہودی رونے لگ گیا، گریہ کرنے لگ گیا. کہا کیا ہوا، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا پہلے مجھے غسل کر کے آنے دیں. غسل کر آیا، کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھا اس نے اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھا ہمارے والے بولیں گے مولانا صاحب ولی اللہ نہیں پڑھایا آپ نے. بھارت داستان والے نے جتنا پڑھایا تھا میں نے آپ کو اتنا بتایا، باقی آپ خود پڑھ لیجئے گا. تو اس نے کہا کہ یہ ہے، تو اس نے بتایا کہ میں نے ایسا کیا تھا. اس نے کہا دیکھیں ایک درود کی برکت کہ مچھلی نے انگوٹھی بھی واپس دے دی اور آپ مسلمان بھی ہو گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بہرحال آپ کی حسن سماعتوں میں فضائل کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر لوں کہ گھبرائے گا نہیں، ذرا اعمال جلدی کرنے پڑیں گے. 12 رکعتیں ہیں، باقی بہت ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ کب کرائیں گے اور لوگوں کو آنے دیں تاکہ ان کو صرف اعمال میں شامل کریں گے انشاءاللہ. درود بھیج دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم صدر اسلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں. رسول خدا مسجد میں تھے، ایک سائل آیا، بہت قسمہ پرسی کی حالت میں تھا، لباس معمولی سا، ضعف سا بدن، اور آ کر کہا کہ ہے کوئی میری کوئی مدد کرے. تو رسول خدا نے کہا کہ اس کو اپنے گھر بھیج دیا. کہا میری بیٹی کے گھر جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گی. جب گھر گیا دق الباب کیا تو کہا کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے، لباس چاہیے، کھانا چاہیے، زیادہ سفر چاہیے. بی بی ایک کپڑا لے کر حریر کا آ گئی کوئی. تو اس نے کہا کہ اس سے میرے کام نہیں ہوگا. بی بی واپس گئیں اور ایک گلو بند لے کر ایک ہار گلے کا لے کر آئیں. کہا یہ لے جاؤ. اب اس نے وہ ہار لیا، دعا دی اور واپس گیا رسول خدا کی خدمت میں کہ میں گیا تھا مجھے یہ ہار ملا ہے. تو ایسے میں میسم تمار حضرت جو ہے وہ عمار کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہار میں خرید لوں اس سے. کہا ہاں اجازت ہے. کہا تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کہا مجھے لباس چاہیے، کھانا چاہیے اور سفر کے لیے کچھ سامان چاہیے. کہا میں تجھے سب دیتا ہوں، یہ ہار مجھے دے دے. وہ ہار لیا، گھر گیا، اس کو بڑے عزت و احترام سے رکھا اور اپنے غلام کو دیا. کہا جاؤ یہ لے جا کر واپس جو ہے
رسول خدا کی خدمت میں دے دو۔ وہ جب غلام لے کر گیا تو کہا جاؤ میری بیٹی کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ وہاں گیا رسول خدا نے، حضرت عمار نے اپنے غلام کو بھی یہ کہا تھا کہ آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، رسول خدا کو تمہیں دیتا ہوں۔ رسول خدا نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جاؤ اس ہار کو واپس بی بی کی خدمت میں دے دو۔ جب بی بی نے واپس ہار کھولا تو اس غلام نے کہا کتنا بابرکت یہ ہار تھا، ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک بے لباس کو لباس پہنایا، ایک سفر کرنے والے کو سفر کا سامان دیا، ایک غلام کو آزاد کروایا اور واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اتنا کریم گھرانہ ہے یہ، کرامت اسی گھر سے ہے۔ انسان افسوس ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آئے اس در کو چھوڑ دے۔ یہی در ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے کرامت اور سعادت کے دروازے کھولے گا۔ یہی در ہے۔ کبھی بھی مشکل ہو عزیزان محترم، پہلے اس گھر سے رجوع کیا کریں، یہ خود آپ کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ کائنات ان کی ہے، اس خیالوں سے ہٹ جائیں، عقیدوں کو صحیح کریں اپنے۔ کائنات ان کے اختیار میں اللہ نے دی ہوئی ہے۔ آپ نے تجربے مجھے نہیں پتا کسی نے کیے نہیں کیے، ہم نے کیے ہیں ایسی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر یہ 14 معصومین تو اپنی جگہ پہ، ان کے گھرانے کا ایک ایک فرد، کہ ابھی ایام ہے انشاءاللہ آگے کہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کسی سے بھی متصل ہو جائیں یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ کمال یہی ہے کہ ہم اپنا ادب سیکھیں ان کے بارگاہ میں جانے کا، اور جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا رہیں، کیونکہ جیسا یہ چاہتے ہیں اگر ویسا رہیں گے تو پھر ہم لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ وہ بھی تو افتخار کریں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ ویسا نہ کہیں کہ میرا چاہنے والا ہے مگر دیکھو کیا کر رہا ہے۔ وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہے، ابھی بھی آپ کے ذہنوں کو پڑھ رہا ہے، آپ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے، میری دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ وہ سب جان رہے ہیں کہ مولانا صاحب کتنے جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنا سچ بول رہے ہیں، خود امام تو جانتے ہیں۔ آپ سے میں کور کر سکتا ہوں آواز بدل کے، باتیں کر کے، امام کو تو نہیں بتا، امام کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، یعنی گویا میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، امام کے وجود کو محسوس کریں، صدقہ دیں امام کی سلامتی کا۔ اپنے بچوں کو جب بیٹھے، امام یہی درس معراج، درس بعثت ہے، وہ اپنے اتمام پر نہیں پہنچے گی جب تک یہ امام راضی نہیں ہے۔ آپ سارے سجدے کرتے رہیں، وقت کا امام راضی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اخلاق کو مزین کریں۔ بس میں چند منٹ، کیونکہ وقت میرا جو مجھے دیا گیا تھا بہرحال وہ تقریباً اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ وہ آپ سب بیٹھے اخلاق کو، ایک سوشل ایشو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے ماحول کو بہترین کریں۔ میں بار بار تاکید کرتا ہوں عزیزان محترم، گھر اچھا کریں، گھر کے ساتھ گفتگو اچھی کریں، اپنی زوجہ کو اہمیت دیں، اور زوجہ کے لیے بھی ہے ویسے کہ وہ بھی آپ کو اہمیت دے۔ یہ گھر اگر اچھا ہے تو یہ گھر ملائکہ کے لیے زمین میں تاروں کی طرح چمکے گا۔ اگر یہ گھر خراب ہے تو یہ جہنم میں لے کے جائے گا بہت سارے لوگوں کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب گھر جا ہی نہیں سکتا آدمی، جہنم بنا ہوا ہے گھر، گھر جاتے ہیں زوجہ پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتی ہے، اس سے بہتر ہے بندہ باہر رہے۔ کیوں ہے ایسا؟ سکون کی جگہ ہونی چاہیے گھر۔ جب قرآن کہہ رہا ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے بنایا ہے، مرد حضرات کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی سکون باہر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی آفس میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ رہا ہے۔ کتنی خواتین ہمیں کمپلین کرتی ہیں مولانا صاحب کیا کریں ہم، کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ اسلام ہے؟ تعجب ہوتا ہے کہ متدین لوگ اپنے آپ کو اسلام اور سب لبادہ اڑے ہوئے، اور کام کیسے ہمارے عزیزان محترم۔ آپ پھر بولیں گے مولانا صاحب پھر اسٹریس دے رہے ہیں، نہیں، اسٹریس کی بات نہیں ہے عزیزان محترم، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ میرے سے تو امام زمانہ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے معاشرے کی برائیوں کو کیوں نہیں بولا، بات کیوں نہیں کی، تمہیں ڈر تھا کہ تمہیں اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے؟ میں نے کہا نہیں یا امام، میں تو اپنی جیب میں استعفیٰ لے کے جاتا ہوں اور ہر جگہ جا کے کہتا ہوں یہ آخری دفعہ آ رہا ہوں، اس لیے بقول جان ایلیا کے کہ جہاں بھی جائیے لوگوں کو خفا کیجیے، خفا کریں، یہ ہم سے خفا ہوں مگر امام کی رضایت ضروری ہے۔ مولانا رومی نے مصنوی میں ایک واقعہ بیان کیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ایشو بہت زیادہ ہو گیا عزیزان محترم، صبح شام میسیجز اسی کے آتے ہیں،
اور ہر معاشرے میں ہے، میں بولے کون سا ہر معاشرے کے اندر یہ مصیبتیں ہوئی ہیں. مولانا رومی نے بیان کیا کہ واقعہ مثنوی میں حکایت بیان کی کہ ایک شخص تھا، میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ایک شخص تھا گاؤں میں، اس کے بڑے مسائل تھے، روحانی مسائل تھے، اقتصادی مسائل تھے. اس نے بولا سنا ہوتا شیخ صاحب ہیں ایک گاؤں میں رہتے ہیں، میرے مسائل حل کریں گے. جب اس کی زمین کاش نکلی تو چلا گیا، شیخ صاحب کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا. شیخ صاحب کے دروازے پر دق الباب کیا تو اندر سے خاتون نکلی. ان کا شیخ صاحب کہاں ہے؟ انہوں نے شیخ صاحب کو صلوات سنا دی. کون شیخ؟ نہ وہ کسی کام کا نہ کچھ ہے، کوئی نہیں رہتا، یہاں نکل جاؤ. یہ بہت تعجب کیا، میں تو اتنا احترام سمجھتا تھا شیخ صاحب کا. گیا وہ گاؤں میں، دوسری جگہ دیکھا تو ایک تندور ہے، اس سے پوچھا شیخ صاحب کا، تو کہاں وہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں، وہ لکڑیاں لا کے مجھے بھیجتے ہیں، میرا تندور چلتا ہے، ان کا گزارا ہوتا ہے. وہ بھی جنگل چلا، چلتے چلتے دیکھا جنگل بڑا گھنا ہو گیا، تو اسے ڈر لگا کہ پتہ نہیں کوئی جانور نہ آ جائے. پلٹنے لگا تو دیکھا ایک بہت تھان پان سا، کوئی بہت نازک سا کوئی شخص آ رہا ہے. تو جب قریب گیا تو دیکھا کہ پوچھا کہ آپ شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا میں ہی ہوں. تو اچانک سے اس نے دیکھا کہ برابر میں ایک ببر شیر بھی ہے کہ جس کی پیٹھ کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ گھبرا گیا، وہ لگا کہ ڈرو نہیں، بیٹھ جاؤ. وہ بھی بیٹھ گیا، وہ شیر بھی وہیں بیٹھ گیا. اب اس نے اپنے مسائل بولنا شروع کیے. تو اس نے آخر میں کہا کہ میں نے جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے زیادہ آپ کو پایا. سارے مسائل آپ نے روحانی، معنویت، اقتصادی سب مدد میں. نہیں کہتا شیخ صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کے جو گھر گیا تھا، آپ کی جو گھر میں کام کرنے والی ہے بہت بدتمیز ہے. اس نے بڑھتے نے آپ کے بارے میں کیا بولا؟ تو انہوں نے بولا کہ میاں صاحب آرام سے بات کیجئے، وہ ہماری زوجہ ہیں، ان کو تحمل کرتے ہیں تو جنگل کا شیر گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب آپ خوش مت ہوں، اصل میں آپ کی زوجہ بھی آپ کو برداشت کر رہی ہے. یہ دونوں کے لیے عزیزان محترم، وہ تحمل، اسلام، صبر. گاڑی کے ویل بیلنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بیلنس آؤٹ ہو جائے گاڑی ٹھک جائے گی کہیں نہ کہیں جا کے. خود دونوں ویل صحیح ہونے چاہیے. آپ ایک جگہ سٹیپ نہیں لگا دیں گاڑی ٹیڑھی ہو جائے گی آپ کی. دونوں کو صحیح چلنا ہے. آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کو برداشت کر رہی ہے. ایک وجود کو برداشت کرنا آسان ہے. آپ تو صبح شام باہر نکال کے ہوا کھا لیتے، نہیں وہ تو سارا دن گھر کے اندر ہے. جن کی زوجہ کام نہیں کرتی وہ تو گھر کے اندر ہے. اگر آپ اس کی زندگی اس کے اوپر سخت کر دیں کہاں جائے وہ تو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی آپ کے لیے تھی. سارا دن آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے، کچن میں سارا دن کھڑی رہے، پھر بھی آپ جا کے اخلاق، قدر، علی کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو جب پہلی رات بی بی کے چہرے کو غمزدہ دیکھا تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا مجھے باپ کے گھر سے آپ کے گھر پہ آنا یعنی منتقل ہونا مجھے اس دنیا سے قیامت کے انتقال کو یاد کروا رہا. کمال ہے. کہا ہم دونوں عبادت کرتے ہیں اور آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ تصور کریں، ہم نے شادیوں کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ آج معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے. جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے شادی کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں صاحب کیا کریں، امی نے بولا 8-9 لاکھ روپے ہوں گے تو شادی ہوگی. کہاں سے لائے وہ؟ جب پروردگار اور اسلام اور قرآن اور رسول کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کرو، ہم فضل کرنے والے ہیں، ہم کرم کرنے والے ہیں، تو کیوں نہیں خدا کی بات پہ یقین ہے؟ میں جانتا ہوں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں. اس قسمہ پرسی میں جب وہ شادی کر رہا ہے تو لڑکے والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے نا، دیکھیں ہم تو ایسے کریں گے. وہ قرضے لے لے کے مقروض ہو کے بیچارہ. کس کا قصور ہے عزیزان محترم؟ اب آپ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے، وہ ایسے کرتا ہے، میں نے کب ایسے کیا؟ کیا میں یہ پہل کر رہا ہوں کہ آج میرا بیٹا ہے میں اس کی سادگی سے شادی کروں، میری بیٹی ہے میں اس کے ساتھ ایسے کروں؟ آج ہم سیرتوں سے تو شادیاں نہیں کر رہے، آج ہم لوگ بینک بیلنس سے شادی کر رہے ہیں. آج ہمارا فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، فریج فلانے برانڈ کی ہونی چاہیے. ہم لکڑی اور لوہوں سے شادی کر رہے ہیں. ہم دین تھوڑی دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو. لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے عزیزان محترم. سسرال والے آئے، یہ کپڑے لے کے نہیں آئے، فلانا نہیں لے کر آئے، یہ نہیں لے کر آئے. کیا ہے یہ؟ کون صحیح کرے گا مجھے بتائیں؟ نبی تو نہیں آئے گا کوئی. اور جب تک معاشرہ صحیح نہیں ہوگا امام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا وہ. اور میں یہاں پہ میری تو ایک ہی دفعہ شادی ہے، میرا تو ایک ہی بیٹی ہے، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، مولانا صاحب ہمیں تو دھوم سے کرنی ہے. لوگ تالیاں بجا کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی اپنی تالی بجتی رہتی ہے. خوف کرے، رب راضی نہیں ہو رہا.
خاندان والے کیا باتیں کریں گے، ایسے کپڑے نہیں بنائے، ایسی ویڈیو نہیں بنی، ایسے کھانے نہیں لگے، 7 رنگ کے کھانے ہونے چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، یہ پیٹ بھروں کو کھانا کھلا کے کون سا کھانا، اس پہ بھی راضی تھوڑی ہوتے ہیں۔ ہمیں تو وہ بوٹیاں نہیں ملی بہت ساری، ہمیں تو جوس نہیں لا کے دیا کسی نے، کولڈ ڈرنک نہیں ملی، اور کھانے پہ ہمیں معاشرے کی اوقات نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں کھانا کھلتا ہے، ہمیں انسان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ شکم کے لیے زندہ ہے اس انسان۔ عزیزان محترم، گدھا 1000 سال پہلے بھی گدھا ہی تھا، گدھے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے 1000 سال پہلے۔ انسان ضعیف ہے بہت سارے معاملات میں، انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا، انسان سمندر کی تہوں میں نہیں جا سکتا، انسان رنگ نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ نے انسان کو اس آنکھ اور اس ماتھے کے درمیان، 2 کانوں کے درمیان میں دماغ ایسا دیا ہے کہ وہ جہاز بنا کر پرواز کر سکتا ہے، سب میرین بنا کر سمندر کی تہوں میں جا سکتا ہے، ٹیلیسکوپ بنا کر دنیا کے سارے رنگ دیکھ سکتا ہے۔ گدھا مگر گدھا ہے، 1000 سال بھی پہلے تھا وہ، مگر انسان اگر وہی جانوروں کی طرح ہو۔ ڈھکن کھلتے ہیں جب شادیوں میں تو وہاں پتہ چلتی ہے اوقات انسان کی، سب یوں بھر کے لے کے پلیٹ میں سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں زندگی کا آخری کھانا ہے یہ، پھر تو ملنا ہی نہیں ہے۔ بھائی لفافہ دیا تھا، کچھ تو کھائیں، 4 بوتلیں سامنے رکھ دیں، اور جو ویڈیو بنانے والا تھا کہتا ہے بعد میں بنانا، برا لگے گا، لوگ کیا دیکھیں۔ اب بولیں گے مولانا صاحب تو بالکل ہی زوم ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر، تو کہاں ہوں بھائی، میں اسی معاشرے کا ہوں۔ اب میں آپ کو ممبر کا مسئلہ تو یہ ہوا ہے کہ ممبر نے آپ کو ہوائی باتیں سنائی ہیں 25 سال سے، ہوا میں رکھا ہوا ہے۔ جو فضائل انسان کے ظاہر کو صحیح نہ کر سکیں وہ انسان کے باطن کو کیا کریں گے؟ وہ ظاہر نہیں بدل پا رہا جس عقیدے سے آپ کا، وہ قبر میں آپ کو یا اس عالم ملکوت میں آپ کو وہ عقیدہ کہاں لے کے جائے گا؟ میں علی کا ماننے والا، علی کا ماننے والا میدان میں کھڑا ہو تو اس کے پاؤں نہیں لرزتے، علی کا ماننے والا جب محراب میں کھڑا ہو تو خدا کی بارگاہ میں کانپتا ہے، علی کا ماننے والا جب بخشش کرنے آئے تو اپنی جیب نہیں دیکھتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے، علی کا ماننے والا سائل کی حیثیت کو نہیں اپنی حیثیتوں کو دیکھا کرتا ہے، علی کا ماننے والا، وہ علی کا ماننے والا۔ آج میں آپ سے معذرت کے ساتھ، میرا قطعاً مقصد آپ کو دل آزاری یا آپ کا دل دکھانا نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی محبت دلوں میں ولایت ہے تو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، ورنہ نہیں آتے۔ اہل بیت کو سننے ہیں، اہل بیت کی خاطر آئے، میری خاطر نہیں آئے ہیں آپ، لیکن اسی اہل بیت کی خاطر معاشرے کو بہترین کیجئے اور ہر چیزوں کو خود سولف کیجئے۔ اسی آخری جملے کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اس اقرا کی صدقے میں کہ جنہوں نے شب بعثت اپنے رسول کو سکھایا، اس اقرا کا ایک نقطہ ہماری زندگیوں میں ڈال دے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں لگیں کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد، محمد